کہ تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے ہی چاہنے سے ہوتا ہے۔ انسانوں کا مشاہدہ تجربہ بتا رہا ہے کہ نہیں، ہمارے چاہنے سے بھی تو ہوتا ہے۔ انسان کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے، وہ کام ہو جائے گا؟ سارے بھائی متوجہ نا؟ انسان کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نہیں چاہتے تو وہ کام ہو جائے گا، اور انسان کسی کام کو نہیں کرنا چاہتا اور اللہ چاہ لیتے ہیں تو وہ کام رک جائے گا۔ انسان کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم بیمار ہو جائیں، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہو جاؤں، اور نہ وہ بیمار ہونے کے لیے کوئی سبب اختیار کرتا ہے۔ بیمار ہونے کے لیے نادان سے نادان آدمی بھی کوئی سبب اختیار نہیں کرتا کہ میں بیمار ہو جاؤں۔ یہ چاہتا ہے میں بیمار نہ ہوں، اللہ چاہتے ہیں بیمار ہو جائے۔ تو بیماری اس کے چاہنے سے آتی ہے، اللہ کے چاہنے سے آتی ہے؟ اللہ کے چاہنے سے آتی ہے۔ یہ یقین تو جلدی آ جاتا ہے کہ نہیں بھی ہم نے تو نہیں چاہا تھا، اللہ نے چاہا تھا۔ تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی کیسے بیمار ہو گئے کہ بس بھائی اللہ کی قدرت ہے، یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اچھا بھائی یہ بتائیے کہ جب بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے تو شفا کس کی طرف سے آئے گی؟ اب یہ کہتے ہیں کہ شفا جو ہے وہ دوائی سے آئے گی۔ توبہ توبہ، بیمار کریں تو اللہ، شفا دے تو دوائی، کتنا بڑا ظلم ہے۔ بیماری آ گئی تو بیماری کس نے بھیجی ہے؟ وہ اللہ نے بھیجی ہے۔ اور شفا ڈاکٹر صاحب دیں گے، حکیم صاحب دیں گے۔ توبہ توبہ۔ کس قدر اللہ جل شانہ نے تربیت فرمائی ہے کہ سب کچھ ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ غیب کی خبر سنو کہ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ یہ تمہارا دھوکہ ہے کہ تمہارے چاہنے سے ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ان کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں ان کا حکم کام کر رہا ہے۔ درخت کا کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ انسانوں کی نظر بتاتی ہے کہ یہ سوکھے ہوئے پتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، یہ پتے گرتے رہتے ہیں۔ جو پتا گرے گا وہ کس کے حکم سے گرے گا؟ تو پھر پتے کو پہچانیں گے یا اللہ کو پہچانیں گے؟ پتوں کے گرنے سے کس کو پہچانیں گے؟ اللہ کو پہچانیں گے کہ اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کوئی چھوٹی بڑی مخلوق ان کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اسرافیل علیہ السلام وہ کیا چیز لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں پھونک دیتے؟ کس کے حکم کے منتظر ہیں؟ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ ہزارہ سال کھڑے رہیں، لاکھوں سال کھڑے رہیں، حکم آئے گا تو سر پھونکیں گے۔ اللہ کو پہچانو، وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں، وہ کیا کیا اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، کیا کیا اپنی قدرت دکھا چکے اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے۔ شفا دیں اللہ اور نام اللہ کے غیر کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم، اپنے باپ کو جو دعوت دی وہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ ایمانی دعوت وہ قرآن پاک میں اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ میرے بندو
یہ دیکھ لو کہ حق کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ بھی انہی کی پوجا کرتے تھے اور ہم بھی آس لگائے ان بتوں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھ کو پیدا کیا۔ سارے بھائی متوجہ ہیں نا؟ دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھ کو پیدا کیا اور وہی مجھ کو ہدایت دیتا ہے۔ وہ بھی مجھے ہدایت دیتا ہے یا وہی مجھ کو ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھ کو کھلاتا ہے اور وہی مجھ کو پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھ کو شفا دیتا ہے اور وہی مجھ کو مارے گا اور وہی مجھے پھر زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ غیب کی خبر سنا دی کہ پیاس اللہ بجھاتے ہیں، بھوک اللہ مٹاتے ہیں، شفا اللہ دیتے ہیں۔ شفا اور چیز ہے اور دوا اور چیز ہے۔ دوا میں شفا ہے یا اس کے حکم میں شفا ہے؟ وہ حکم نہیں دکھائیں گے، وہ حکم تمہیں دکھائیں گے نہیں جس کے حکم سے تمہیں شفا ملتی ہے، تمہاری پیاس بجھتی ہے، تمہاری بھوک دور ہوتی ہے۔ وہ حکم نہیں دکھائیں گے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے حکموں پر بھی ایمان لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں پر ایمان لائیں؟ کیوں بھی ہم جب ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں پر ایمان لاتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں ہم؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، یا اللہ ہم آپ کے سارے احکامات پر ایمان لائے ہیں۔ تو اگر سارے حکموں پر ایمان لائے ہو تو جس مخلوق سے تمہیں جو کچھ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں اس کے حکم سے ہوتا وہ نظر آنے لگا۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، کیا مطلب ہوا بھائی؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے۔ مخلوق کا ہر ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ کو پہچانو، کرنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ جہاں سے تمہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس یقین کو دلوں سے نکالو، اور جہاں سے ہوتا ہوا تمہیں سنایا جا رہا ہے اس یقین کو دل میں اتارو۔ حق دکھایا نہیں جاتا، سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔ جنت حق ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جنت کے بارے میں غیب کی خبریں سنائی ہیں۔ تو جب کبھی ہم جنت کے تذکرے کریں گے تو جنت کو دکھایا جائے گا یا جنت کو سنایا جائے گا؟ جنت کو سنایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ دیکھے بغیر ایمان نہ ہو۔ جہنم حق ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جہنم کے بارے میں غیب کی خبریں سنائی ہیں۔ تو جب کبھی جہنم کے تذکرے کریں گے تو جہنم کو دکھایا جائے گا یا سنایا جائے گا؟ سنایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ ایمان بالغیب، حشر کا میدان،
ہم سب کا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر سنائی ہے قیامت کا دن. تو حشر کے میدان کو دیکھ کر ایمان لائیں گے یا سن کر ایمان لائیں گے؟ سن کر ایمان لائیں گے. حشر کا میدان دکھایا نہیں جائے گا، سنایا جائے گا. فرشتے حق ہیں، دکھائے نہیں جائیں گے، سنائے جائیں گے. آمنت باللہ، تو اللہ کو دیکھ کر ایمان لائیں گے یا سن کر ایمان لائیں گے؟ سن کر ایمان لائیں گے. کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، ایمان بالغیب. کس قدر اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو اس قدر رہنمائی فرما رہے ہیں، غیب کی خبریں کھول کھول کے سنا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں پہچانو، ہماری قدرت کو پہچانو، ہمارے اختیارات کو پہچانو. کسی کا اختیار نہیں ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے. وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے. اللہ جل شانہ کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہے اور کیسے ان کو غیب کی خبریں سنا کر ان کے ایمان کو بڑھاتے ہیں. جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے نہ ہونے کا یقین، اور جہاں سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا وہاں سے ہونے کا یقین. تو یہ دعوت دی جائے، گول مول باتیں نہ کریں، صاف صاف دعوت دیں. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کا سارا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا.